محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی محفل میں شامل ہیں۔ میں مختصراً 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ایک موضوع پہ کچھ کلام کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دور میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، بس اس جملے پر میں نے ساری وضاحت کرنی۔ وہ جملہ یہ ہے جو پنجابی ہمارے پنجاب کا جملہ چلتا ہے، در والے گھر آلیاں ورگے کدی نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ اہل بیت عظام یعنی حسنین کریمین، حضرت مولا علی سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ ہے۔ اب میں اس جملے کی وضاحت کروں گا آج کے اس بیان میں۔ بس اسلام کا معیار فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے پنجابیوں کا اپنا فکرہ، اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے کہ معیار فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا، اہل بیت نبوی سے ہونا ایک فضیلت ہے، بے شک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسی فضیلت کی بنیاد پر کوئی نیکی کرے نہ کرے وہ سب سے افضل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا معیار فضیلت ہے کیا؟ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سناؤں گا، ایک حدیث۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مذکر ایک مؤنث سے، اور تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا، برادریوں میں بانٹ دیا، لتعارف وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں یہ مختلف گھاٹیوں میں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھ سکو۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کا اصول یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے تم میں عزت والا وہ ہے جو بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ معیار فضیلت ہے، قرآن نے بیان کیا۔ اب آ جائیں حدیث پاک کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کئی جگہ، کتاب العلم، جامع ترمذی میں کئی جگہ، من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے رکھے گا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو معیار فضیلت اور وجہ فضیلت بیان کی ہے وہ ہے عمل، تقوی، پرہیزگاری۔ اب معاذ اللہ کو سامنے والا مفہوم یہ بیان کر سکتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ حسنین کریمین سیدہ کائنات مولا علی رضی اللہ اجمعین معاذ اللہ عمل نہیں کرتے تھے؟ یہ کوئی نہیں کہتا، معاذ اللہ بہت متقی پرہیزگار تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب میں صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے بڑا کون پرہیزگار تھا؟ یہ سوال ہے۔ میں اس پر دو دلیلیں آپ کو دوں گا، ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک صحیح بخاری کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم ان قریب ان میں سب سے بڑے پرہیزگار کو نجات دیں گے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آیت کیا مفہوم کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا قرآن نے وجہ فضیلت بیان کیا ہے، سپریورٹی کا اسلام میں تصور ہے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار ہونا، یہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم سب سے بڑے پرہیزگار کو نجات بخشیں گے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے سنیوں کی تفسیروں کی جتنی بھی 1400 سال میں لکھی گئی ان تمام تفسیروں کا اتفاق ہے، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سودا ان کے آقا امیہ سے کیا، اور سودا ایسا ہوا کہ اس نے پیسے زیادہ مانگے تھے، آپ نے دے دیے۔ اس نے معاذ اللہ آپ کو طرح طرح کے تانے دیے، دیکھو یہ کیسا سودا کر لیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو سورہ واللیل میں بیان کیا اور فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس نے عطا کیا، جس نے صدقہ دیا اور جو ایمان لایا، فمن اعطى واتقى وصدق بالحسنى، عطا کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور اس کلمے کی تصدیق کی، ایمان لیا، وسیجنب، اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم اس کو آسانیاں دیں گے، وسنیسرها لليسرى،
وَمَا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اب اللہ نے اس کی مذمت بیان کی جو سامنے کافر تھا، جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ تان کیا تھا. وَمَا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس کلمے کی تکذیب کی، اسلام کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ان قریب ہم اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں گے. وَمَا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ وَسَيُجَنَّبُهَا. پھر اللہ نے فرمایا جو تقوی اختیار کیا، جس نے یہ دیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اس کو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جنہوں نے حضرت بلال کو خرید کر اور ان کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، ایسے بڑے پرہیزگار کو اللہ نجات دے گا. انہوں نے اس نے کہ اللہ نے پھر آگے سورہ لیل میں فرمایا کہ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، اس نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ولا سوف یرضی، ان قریب اللہ سے راضی ہو جائے گا. تو یہ سورہ لیل کا جو شان نزول ہے سارا، اس کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، صرف میں نے اشارہ کیا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں. جو مخالفین ہیں، جو حضرت صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی نہیں مانتے بلکہ معاذ اللہ مومن نہیں مانتے. اب میں ان کی تین کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. 2-3 کتابیں ہیں، تفسیر قمی، تفسیر صافی وغیرہ. اب یہ شیعہ کی تفاسیر ہے، ان میں اس کا شان نزول کیا لکھا ہے، میں ذرا غور سے سنیے گا. جب خیانت کرنی ہو کسی نے تو کس طرح کی جاتی ہے. پہلے یہ سمجھ لیجیے سورہ لیل مکی ہے. سورہ لیل کیا ہے؟ مکی، مکے میں نازل ہوئی. جو واقعہ اس کے شان نزول میں ان کتابوں میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا. ایک انصاری کا باغ تھا، وہ ایک مہاجر سے اس کی لڑائی ہوئی. اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو سمجھایا، وہ سمجھا نہیں. آپ نے بار بار جنت کا وعدہ بھی کیا، اس نے پھر نہیں سمجھا. تو اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل کی. اچھا یہ سورت کون سی ہے؟ مکی. شان نزول کون سا بیان کیا جا رہا ہے؟ مدینے کا. انصاری کہاں تھے؟ مدینے میں. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، ایک آیت نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اس کا شان نزول ہجرت کے بعد مدینے میں جا کر انصار کے بارے میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے قرآن پاک خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. پھر جب دیکھا کہ یہ تو واقعی اہل سنت کی جو کتابوں میں لکھا ہے اتھینٹک ہے کہ واقعی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی اس کے مصداق بن رہے ہیں، تو انہوں نے شان نزول اپنی طرف سے گھڑا، کوشش کی اس کو غلط کر ثابت کر. لیکن پھر ظاہر ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کی آیت کے مصداق ٹھہرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت بلال کو جب آزاد کیا تو اللہ نے ان کو یہ بشارت دی وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اللہ تم میں سب سے بڑے پرہیزگار کو نجات عطا کرے گا اور اللہ سے راضی ہو جائے گا. اس نے صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. تو لہذا جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے امتیوں، تم میں معزز ترین وہ ہے جو بڑا پرہیزگار ہے، اور قرآن میں اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو اتقا فرمایا بھی ہے، اس وجہ سے ہم حضرت صدیق اکبر کو تمام انبیاء کے بعد تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں. اب ایک اور دلیل، یہ بھی متفق دلیل ہے، کچھ اور انداز سے تشریح بھی کی جاتی، لیکن بات اتفاق والی یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امام بنے. اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے با اصرار اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. صحیح بخاری میں یہ بہت سارے مقامات پہ حدیث ہے. مرو ابا بکر یصلی بالناس، حکم دو لوگوں کو، فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. مرو ابا بکر یصلی بالناس. ابھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا مصلی دیا وہ کیسا ہوگا یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ بات بڑی ضروری ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ حضرت عمر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھا دیں رضی اللہ عنہ، وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رقیق القلب ہیں، دل کے نرم ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. آپ حضرت ابو عمر سے کہیے، آپ نے فرمایا انتن صواحب یوسف، تم یوسف علیہ السلام کی ان عورتوں کی طرح جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. آپ نے ایک تشبیہ دی اور فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ظاہری حیات طیبہ میں با اسرار سرکار کے 17 نمازیں پڑھائیں. اور ایک نماز ایسی بھی آئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق آگے کھڑے تھے، بتایا گیا سرکار آ گئے، ایک لقمہ دیا گیا، آپ پیچھے آ گئے.
ایک انداز سے لقمہ دیا گیا، پیچھے آگے تسبیح پڑے گی غالباً. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور مکبر بن گئے. اب 17 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے اپنے مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے پھر آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں. اب ذرا سمجھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا معیار کیا بیان کیا ہے. سرکار نے فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، ایک روایت یہ ہے وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں بڑا امام بنے. وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، تم میں قرآن کا بڑا عالم امام بنے. وَلْيَؤُمُّكُمْ أَتْقَاكُمْ، سنیے گا، تم میں جو بڑا پرہیزگار ہو وہ تمہارا امام بنے. اب ذرا غور کیجئے گا میرے ساتھ، آپ جڑے رہنا، آپ کو سمجھ آئے گی میں نے کیا کہنا ہے. ہمارے جو پنجاب پاکستان میں پوری دنیا میں امام کے معیار رکھنے کے آپ کو پتا کیا ہے؟ کوئی معیار نہیں ہوتا. بس جو نماز صحیح پڑھا سکے، نماز صحیح کیا، بس 5 وقت پورا وقت پہ آ جائے، بس اس کے تقوی، پرہیزگاری، علم جیسا بھی ہے وہ بہت کم ہے کوئی جگہ پوچھی جائے، انٹرویو لیا جائے. لیکن بتائیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہوگا تو جو اپنے بتائے ہوئے معیار ہیں ان کے مطابق کھڑا کیا ہوگا یا کسی اور کے مطابق کھڑا کیا ہوگا؟ اپنے بنائے ہوئے معیار. وہ کیا ہیں؟ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَتْقَاكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، تم میں بڑا قرآن کا قاری، تم میں بڑا قرآن کا عالم، تم میں جو بڑا ہو، عزت میں بڑا ہو، جو تم میں بڑا پرہیزگار ہو وہ تمہارا امام ہو. تو جس کو سرکار نے اپنا مصلی دیا یقیناً وہ ان تمام چیزوں میں باقی صحابہ سب سے بڑھ کر تھے. پیچھے مولا علی بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ عنہ اجمعین. لہذا یہ آپ کی ظاہری اور باطنی خلافت دونوں کی دلیل ہے. اب ہمارا یہ بھی ایک موقع پایا جاتا ہے کہ ظاہری خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، باطنی خلافت مولا علی. یہ بات یاد رکھیں کہ مصلی امامت یہ باطنی خلافت کی طرف اشارہ ہے، یہ باطنی کام ہے، کیونکہ مصلی پہ کھڑے ہونے والے نے اللہ کے ساتھ سفارت کرنی ہے. حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے الامام ضامن، امام ضامن ضامن ہوتا ہے. ضامن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مقتدیوں کی نماز کو متضمن ہے، اپنے ذمہ میں لے رہی ہے. اگر اس کی نماز صحیح ہوئی تو مقتدیوں کی صحیح ہوگی. جتنا خشوع خضوع اس میں زیادہ ہوگا اتنی جماعت کی عمدگی ہوگی. اب بتائیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، بتاؤ اس کا دل کتنا صاف ہوگا، کتنا پاک ہوگا، کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، وگرنہ کیوں حضور ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرتے. تو لہذا یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے حضور کے خلیفہ تھے. جانشینی جب دی جاتی نا، جانشینی، اگر کوئی جانشین، میں سمجھانے کے لیے صرف مثال دیتا ہوں، سرکار جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھاتا ہوں، اگر کوئی کامل پیر ہو، کامل استاد ہو، وہ اپنی مسند، اپنی خلافت اس کو دیتا ہے، وہ رشتہ دار ہو چاہے نہ ہو، وہ خلافت اس کو دیتا ہے جس کو اپنے شاگردوں میں سب سے زیادہ لائق اور فائق اور عمدہ سمجھتا ہے. یہ عام لوگوں کی بات ہے جو اچھا سمجھدار ہو. بتائیں جس نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پرہیزگار، نہ کوئی متقی، نہ کوئی عالم، نہ آپ جیسا کوئی اللہ کا علم رکھنے والا، بتائیں جنہوں نے اپنے مصلی پر جن کو کھڑا کیا ہے، یقیناً ان کے دل کی طہارت بھی حضور جانتے ہیں، ان کے علم کو بھی جانتے ہیں، ان کا تقوی پرہیزگاری بھی حضور کے علم میں ہے. صحیح بخاری کے حدیث ہے میرے سامنے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ حدیث پاک آپ کے تقوی اخلاص کے بارے میں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جو اپنا کپڑا تکبر سے کے ساتھ گھسیٹے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. کپڑا زمین پر گھسٹ رہا، اور اگر آپ کا کلچر، تب بھی بہت سارے امیر لوگوں کا کلچر ہے تو شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا اس وجہ سے معیوب ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا مجھ سے، یعنی کہ میرا تو کپڑا نیچے چلا جاتا ہے، الا ان اتعاہد، ہاں بہت کوشش کروں، خیال رکھوں تو پھر اوپر رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی طہارت کیسی بیان کی. فرمایا اے ابو بکر تم یہ کام تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے. اب تکبر کا تعلق کس سے؟ دل سے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم یہ کام تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی گواہی دی. آخر میں 2 باتیں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا.
شیعہ سنی دونوں کتابوں سے. سید سجاد، امام علی اوسط، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، عابدین کی زینت، بہت بڑے اہل بیت کے امام، حضرت سیدنا امام حسین کے درمیانی بیٹے رضی اللہ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ عراقی آئے. کشف الغمہ شیعہ کی کتاب ہے، ہماری کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، دونوں کتابوں میں درج ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. کچھ عراقی آئے. قادم نفر من العراق، عراق کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین تینوں خلفاء کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہنے شروع کیے. اب حضرت سیدنا امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میری بات سنو، کیا تم ان میں سے ہو جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجرین، وہ فقراء مہاجرین جن کو مکے سے نکالا گیا اور وہ اللہ رسول کی رضا چاہتے تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، وہ اللہ کی رضا چاہتے، اس کا فضل چاہتے، اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں. اللہ نے ان کو سچ کو، ان کے دل کی پاکیزگی کو بیان کیا تھا. مہاجر صحابہ، کیا تم وہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو وہ نہیں ہیں. اچھا فرمایا دوسرے کہ اللہ نے ذکر یہ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے پہلے سے جن کا مدینے میں گھر تھا اور وہ پسند کرتے تھے کہ مہاجر ان کے پاس آئیں. یحبون من ہاجر الیہم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر اثار کرتے ہیں اگرچہ ان کو سخت حاجت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنی ذات پر اثار کرتے ہیں. اپنے مہاجر بھائیوں کو وہ دے دیتے ہیں، انہوں نے گھر بھی دیے، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کے ان کے ساتھ نکاح بھی کروایا، بہت کچھ ہوا. اب فرمایا کہ تم ان انصار میں سے ہو؟ عراقیوں نے کہا نہیں، ہم تو بعد میں ہیں، ہم کہاں سے ان میں ہوں گے. اچھا فرمایا نہ تم ان میں سے ہو جو پہلے ہیں یعنی مہاجرین، نہ تم انصار میں سے ہو جو بعد میں تھے، جو مکے سے آنے والوں کی خدمت کرنے والے. پھر فرمایا تم کو تیسرے گروہ میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ مفہوم یہ کہ تم تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو. وہ تیسرا گروہ کون سا؟ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے، مہاجر انصار کے بعد. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے، پہلے فوت ہو چکے، وصال کر گئے، ان کو بخش دے. آپ نے فرمایا تم کو چاہیے تھا تم ان تیسرے میں سے ہوتے، تم بعد میں آئے ہو، تم مہاجر انصار کے لیے اللہ سے دعا کرتے، تم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ان پہ تنقید. فرمایا اٹھا دو ان کو، یہاں سے نکال دو، ان کو یہاں سے نکال دو. آپ نے اپنی بارگاہ سے ایسے لوگوں کو باہر نکلوا دیا. اب ذرا غور کیجئے گا. اب بتائیے، ایک تو قرآن کی ذرا نص دیکھیے، سورہ حشر کی پہلی رکوع کی آیتیں، اللہ نے فقراء کی، مہاجرین کی فضیلت بیان کی، انصار کی فضیلت بیان کی، ان کے دل کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور پھر فرمایا جو ان کے بعد آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے. بتائیے ان پر تبرے کی اجازت دی گئی تھی یا قرآن نے ہمیں ان کے لیے دعا کا کہا تھا؟ ان پر تبرہ کرو، ان پر تنقید کرو. حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد نے تعلیم دی ہے ان کے لیے دعا کرنی، اور کہا بھی انہوں کے بارے میں تھا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں. دوسرا حوالہ حضرت سیدنا امام باقر، امام خامس رضی اللہ عنہ، یہ بھی کشف الغمہ میں اور حلیۃ الاولیاء دونوں میں لکھا ہے واقعہ. آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے اپنی تلوار کو آراستہ کرنا سونے چاندی سے جائز ہے؟ اب دیکھیے گا ذرا. آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے. قد حلا ابو بکر الصدیق سیفہ، جائز ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو زیب و زینت سے آراستہ کیا تھا. اب سامنے والے نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا حضور آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ صدیق ایک درجہ ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے، سچا ایمان رکھتے، وہ صدیق ہیں. اور صدیق ایک مرتبہ ہے جو نبوت کے بعد فوراً آتا ہے، جو غیر نبی کا مرتبہ جہاں تک آخری مرتبے تک پہنچ سکتا ہے وہ صداقت ہے. اب سنیے گا انہوں نے کیا کہا کہ آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ صدیق، وہ صدیق، صدیق، ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں جو ان کی صداقت کو نہ مانے فلا صدق اللہ علیہم، اللہ اس کو سچا نہ کرے. جو ایسے جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کو نہ مانے، ان کو صدیق نہ مانے، اللہ اس کو سچا نہ کرے. تو یہ بات یاد رکھیں،
ان لوگوں کی ادب تعظیم ضروری ہے. یہ وہ لوگ تھے، میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، جنہوں نے اپنی جانیں مال سب اللہ کے لیے دے دیے تھے. ایک دفعہ بس آخری واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا، جامع ترمذی میں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، سرکار نے ترغیب دلائی، بڑا جیش عسرہ، بہت تنگی کا لشکر تھا، ترغیب دلائی. ہم نے مال لانا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن میرے پاس بہت مال تھا، میں نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. میں اپنے گھر سے آدھا مال لے آیا. جب تھوڑی دیر گزری تو وہ پیکر صدق و وفا آیا. پیکر صدق و وفا، جس کے جو اب وہ آتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے لے آتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر بتاؤ گھر کے لیے کیا بچا کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. ایسے سچے انسان کی، ایسے جس کے دل کی پاکیزگی، تم نے اتنے اتنے بڑے الزام لگا دیے. اب حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں، میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہستی ہے وہ. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امن الناس، اور اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ماں، وہ ہستی ابو بکر کہ جس کے ہمارے مولا پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں. حضور نے خود فرمایا ہے صحیح بخاری میں، امن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جس کے احسانات مجھ پر ہے ابو بکر ہے. اپنا گھر کو چھوڑا، ہجرت ساتھ کی، کتنا کچھ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے کیا. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ میں حقیقی معنوں میں صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے خلاف جو بھی بات کرے کان بند کر لیں. بس میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے امام زین العابدین، کیا اس سے بڑی کو حجت آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کی آیت بیان کر کے انہوں نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ کتابیں بھی دونوں کے اندر موجود ہیں. اللہ سے دعا اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے.